الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیوں، آج ہم اپنا 13واں روزہ مکمل کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مثالی مسلمان اس اہم عنوان کے تحت آج سے ہم مثالی مسلمان مرد کا تعلق اپنی اولاد کے ساتھ، یہ عنوان شروع کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ کچھ دنوں تک اس پر ہماری گفتگو ہوگی۔ اس وقت جو لوگ ابھی شادی نہیں کیے ہیں یا جو شادی شدہ ہیں لیکن ابھی اولاد نہیں ہوئی، وہ لوگ بھی پوری توجہ کے ساتھ سنیں، یا جن کے بچے جنہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں بھی کر دی ہیں وہ بھی پوری توجہ سے سنیں، اس لیے کہ یہ وہ علم ہے جو ہمیں کسی نہ کسی موقع پر ضرور کام دے گا۔ خود اپنی اصلاح، اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے جو معلومات ہمیں چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ، کھلا ہی رکھیں، دروازہ کھلا ہی رکھیں، شیشہ کا ہونے کی وجہ سے کبھی نظر نہیں آتا۔ دروازہ شیشے کا بند تھا نا تو وہ دکھائی نہیں دیا، عافیت میں رکھے۔ تو خود ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کام آئے گا، یا اپنے نواسے نواسیوں کی تربیت کے حوالے سے بھی کام آئے گا، پوتے پوتیوں کی تربیت کے بارے میں کام آئے گا۔ کم سے کم ہم ان معلومات کو جانیں گے، حاصل کریں گے۔ علم حاصل کرنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ پاتے ہوئے جن کو بھی ہم اپنے آس پاس میں دیکھیں گے ان کی اصلاح بھی انشاءاللہ کر سکتے ہیں۔ اولاد انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، زندگی کا سرور، خوشی، اور ہمارے اپنے جیون میں ان کے ذریعے بڑی انسیت، مانوسیت ہوتی ہے۔ اولاد ہی سے زندگی کا لطف قائم ہے، انہی سے توقعات اور امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں، انہی کی برکت سے اللہ رب العالمین رزق عطا کرتا ہے، اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے اور ہمارے اجر میں اضافہ کرتا ہے۔ مگر یہ سب برکتیں، رحمتیں، اجر و ثواب اس وقت ہمیں حاصل ہوگا جب ہم اولاد کی تربیت اچھی اور پرورش ان کی نیک طریقے پر کریں گے، جس کے ذریعے وہ ہماری اولاد خیر کے عناصر، نیکی کے عوامل اور سعادت کے سرچشمے ثابت ہوں گے۔ اگر اولاد میں یہ چیزیں جمع ہو جائیں تو حقیقت میں دنیاوی زندگی کی جو آرائش ہے انسان کو گویا کہ وہ مل گئیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین سورۃ الکہف آیت نمبر 48 میں فرماتا ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ اولاد دنیاوی زندگی کی آرائش ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہونہار نونہال حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت کے لیے تھے۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ان کی امی جان ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت انس اپنے پیارے بیٹے کو اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیا تو اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورے 10 سال انہوں نے گزارے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر 20-21 سال، بڑی مشکل سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت پیار تھا، محبت تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ خود انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ، اے اللہ انس کے مال اور اس کی اولاد میں اضافہ فرما اور اسے برکت عطا فرما۔ صحیح روایت میں ثابت ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی امینا ہے، وہ کہتی ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہی میں ابھی وہ زندہ ہیں، ان کی اولاد 100 سے اوپر تھی، 120 وغیرہ کا بھی کچھ ذکر آتا ہے۔ یہاں ایک چیز میں دیکھنا بھول گیا، بخاری کی ایک روایت میں سلب کر کے بھی ذکر آیا ہے۔ سلبی اولاد ایک لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو اس کے اندر صرف ان کی بیٹی بیٹیاں یا پوتے نواسیاں وغیرہ، لیکن غالب گمان یہی ہے کہ صرف ان کی اپنی اولاد۔ ان کا ایک کھجور کا باغ تھا، اور عام طور پر یہاں کی زندگی میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کھجور کا باغ سال میں صرف ایک مرتبہ پھل دیتا ہے، لیکن انس رضی اللہ عنہ کا وہ جو تھا سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ آگے ہم بات کو اپنی ترتیب میں جاری رکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب محبت تھی انس رضی اللہ عنہ سے، تو ان کے لیے مال و اولاد دونوں میں برکت اور اضافے کی اللہ کے رسول نے دعا کی۔ تو اگر کوئی اولاد کو صرف مصیبت اور عذاب ہی سمجھتا ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ مومن کے لیے بڑی رحمت، مومن کے لیے زندگی کی زینت اور بہت کچھ خیر بھی ہے، لیکن یہ خیر کب؟ جب ان کی اچھی تربیت کریں۔ لیکن اگر ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت اور ان کی اچھی رہنمائی، صالح رہنمائی سے غفلت برتیں تو پھر کیا ہوگا؟ اولاد مصیبت بن جاتی ہے، تنگی، سختی، بدبختی اور ہمیشہ کے رنج و غم کا سبب بن جاتی ہے، جس کے پیچھے یعنی ایسی نافرمان اولاد کے پیچھے جن کی تربیت ماں باپ نے اچھی نہیں کی، دن کی راتوں کی نیندیں اور دن کا سکون سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے ہمیں اولاد کی تربیت پر بہت زور دیا۔ اس لیے اب آئیے ہم اولاد کی ذمہ داری کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ جو بھی ماں باپ ہیں ان کو اولاد کی اچھی تربیت، اولاد کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اس کا احساس ہونا چاہیے۔ حقیقی اور باشعور مسلمان اپنی اولاد کے سلسلے میں اپنی اہم ذمہ داری کا احساس رکھتا ہے۔ وہ ہمیشہ قرآن مجید کی اس آیت کو اپنے سامنے رکھتا ہے، جس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ اور تشریح پچھلے 1-2 درسوں میں بھی آپ سن چکے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ سچا اور باشعور مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی ہمیشہ اپنے سامنے رکھتا ہے، اور اس حدیث کا ذکر بھی اس سے پہلے آپ لوگ بیوی کے بیان میں سن چکے ہیں۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کے متعلقین، اس کے ماتحت جو ذمہ داری ہے اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ امام ذمہ دار ہے اور اس کی رعایا کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ مرد اپنے گھر والوں کے بارے میں ذمہ دار ہے، اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ خادم اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کے متعلقین اور ماتحت رہنے والے لوگوں کے بارے میں، اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔
اس حدیث پر اگر ہم غور کریں تو یہ ہماری زندگی کے تمام پہلوؤں کو شامل ایک ہماگیر ذمہ داری ہے جو اسلام نے تمام انسانوں پر فرض کی ہے، اور انسانوں میں سے کسی کو چھوڑا نہیں ہے، کسی کو چھوڑا نہیں ہے۔ آپ لوگ اگر اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے، انہی کی باتیں، یعنی یہ جو مؤلف دکتور علی الہاشمی کا ذکر ہوا ہے کئی بار، سننا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیں یا ٹیلی گرام چینل پر آئیں، وہاں آپ کو ملے گا۔ اس لیے کہ جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا نا، پچھلے سال پڑھانا تھا، امکان تھا، یعنی ایسے حالات نظر آ رہے تھے کہ افطاری کا اور درس کا انتظام رہے گا، لیکن آخر وقت میں بھی حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ملی، اس لیے ان کو ریکارڈ کر کے اپلوڈ کیا گیا ہے، آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب اس اعتبار سے ہمارا جو موضوع ابھی اس وقت چل رہا ہے وہ اولاد کے حوالے سے ہے، تو والدین کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ اپنے بچوں کی مکمل طریقے سے اسلامی تربیت اور ان کی صالح پرورش، نیک تربیت کریں جو مکارم اخلاق پر مبنی ہو، اچھے اخلاق پر مبنی ہو۔ کون سے اچھے اخلاق؟ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی اچھے اخلاق کی تکمیل اور لوگوں کے درمیان ان کی اشاعت، ان کو پھیلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے بخاری شریف کی، صحیح بخاری نہیں بلکہ موطا امام مالک کی، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے جو بھیجا گیا، میری بعثت کا جو مقصد ہے صرف یہ ہے کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں۔ اب یہاں سے آپ غور فرمائیں، کچھ اہم چیزوں کی طرف ہمیں رہنمائی کر رہے ہیں کہ اللہ اور رسول کی اطاعت، تابعداری پر بچوں کی پرورش، یعنی بچوں کی پرورش کیسے کرنا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہتے ہوئے۔ اس سلسلے میں والدین کی ذمہ داری کتنی ہے، اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کا سب سے بڑا ثبوت علماء کا یہ قول ہے کہ ہر گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا جاتا ہے۔ میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ اب یہ حدیث سنیے غور سے، تمہاری اولاد جب 7 برس کی ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 برس کی ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ یہ حدیث سنے یا نہیں سنے آپ لوگ؟ اس سے پہلے، آج پہلی بار تو نہیں سن رہے نا؟ اب اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ میں سے جن جن کی اولاد ہے، اور خاص طور پر جو 7 سال سے اوپر ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہیں، اگر میں پوچھوں تو کتنے لوگ ہاتھ اٹھائیں گے اندازہ؟ یعنی ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے بچے 5 وقت نماز کے پابند نہیں ہیں نا؟ ہیں؟ تو یہ حدیث تو معلوم ہے نا ہم کو؟ تو ہم باپ ہونے کے ناطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنتے ہیں زمانے بھر سے، لیکن کیا عمل کر رہے ہیں؟ تقریباً ہر گھر میں والدین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جانتے ہیں، مگر 7 برس کی عمر کو پہنچنے کے بعد بھی وہ بچوں کو نماز کا حکم نہیں دیتے۔ 10 برس کے ہو جانے کے بعد انہیں مار کر نماز کی تربیت نہیں کرتے۔ جس گھر میں ایسا نہیں کیا جاتا وہ گھر اللہ کے حق کی ادائیگی میں بہت بڑی کوتاہی کرتا ہے، اور اس کوتاہی اور تقصیر کے سلسلے میں والدین گنہگار اور اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو نماز کی تربیت نہیں کرتے، 7 سال کے ہونے کے بعد نماز کے بارے میں انہیں نہیں کہتے، تو آپ گنہگار ہوں گے۔ پتہ ہے اس بات کا علم ہے آپ کو؟ نہیں ہے تو اچھی طرح سے ابھی سن لیجئے۔ اور
اپنے جاننے والوں کو سنائیے. ارے کوئی بات نہیں، بچہ ہی تو ہے، بڑا ہو کے سمجھ جائے گا، پڑھ لے گا. ایسا بہت سارے لوگ کہتے ہیں. جو لوگ ایسا کہہ رہے ہیں وہ اپنے گناہوں کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. گھر، غور فرمائیے، اردو ادب کا ایک پیارا انداز بھی ہے اس فقرہ میں، اس پیراگراف میں، آگے کے ان جملوں میں، اور بڑی قیمتی باتیں بتائی جا رہی ہیں. گھر وہ پرورش گاہ، وہ تربیت گاہ ہے جہاں نوخیز نسل کے بالوں پر نکلتے ہیں. بچے کہاں پلتے ہیں، کہاں بڑے ہوتے ہیں؟ شروع میں 4-6 مہینے تک تو گود میں، اس کے بعد رینگنے کے قابل، 1.5-2 سال کے ہوتے ہوئے دھیرے دھیرے چلنے کے قابل. یہ سب کچھ جو ہو رہے ہیں کہاں پر؟ جنگل میں تو نہیں نا، ہمارے اپنے آنکھوں کے سامنے نا. گھر وہ پرورش گاہ، تربیت گاہ ہے جہاں نوخیز نسل کے بالوں پر نکلتے ہیں. وہ پہلا ماحول ہے جہاں ان کی پرورش و پرداخت ہوتی ہے، اور وہ فضا ہے جس میں ان کے رجحانات، مزاج اور شخصیت کی تکمیل ہوتی ہے، تکوین ہوتی ہے. ان کے رجحانات، ان کا مزاج، ان کی شخصیت بنتی اور بڑھتی چلی جاتی ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان سرسبز و شاداب کلیوں کی دیکھ بھال، اللہ اکبر. کیا ہوا بھائی صاحب، کیوں رو رہے ہیں؟ بہت غم میں نظر آ رہے ہیں آپ. ارے کیا کروں، اکال بارش آ گئی، میرا سارا کھیت برباد ہو گیا. ہے نا، ہوتا ہے نا ایسا؟ کیوں بڑے پریشان ہیں آپ؟ میرا کاروبار ڈوب گیا. کیوں پریشان ہیں؟ 3 مہینے ہو گئے کفیل تنخواہ نہیں دے رہا ہے. اتنی ساری چیزیں جن کا غم تھا، اولاد ان سے بڑی نعمت ہے نہیں ہے؟ زمین پر جو پودے جس کے ذریعے ہمارا پیٹ بھرنے والا کچھ سامان ہوتا ہے، وہ کلیاں سوکھ جائیں، وہ کلیاں اگر ان پر آیا ہوا بیج تیز ہواؤں سے یا بارش کی وجہ سے ختم ہو جائے تو کتنا غم کرتے ہیں. لیکن ہماری گود میں پلنے والے ان سرسبز و شاداب کلیوں کی دیکھ بھال کرنے، انہیں نفع بخش غذا پہنچانے اور ان کی مکمل رہنمائی کرنے میں، ایسی رہنمائی، ایسی دیکھ بھال جس سے ان کے جسم، ان کی عقل اور ان کی روح تینوں کی برابر پرورش ہو. کس کی ذمہ داری ہے؟ والدین کی ذمہ داری ہے. والدین کی ذمہ داری ہے. جس طرح کے والدین ہوں گے، جیسی وہ تربیت کریں گے، جس طرح اپنے بچوں کو وہ سکھائیں گے، ویسے وہ سیکھیں گے. آگے اور بھی اس سلسلے کی حدیثیں آئیں گی. تو یہاں آج کے درس میں قرآن کی اس آیت کو، صحیح بخاری کی اس حدیث کو، اور 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دینے کے بارے میں اس حدیث کو یاد رکھیں اور ابھی سے اپنے بچوں کی تربیت شروع کریں. اللہ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.